ایک مرتبہ پھر آپ کو بیٹھک میں خوش آمدید. اعجاز رحمانی صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے. اعجاز صاحب، استاد قمر جلالی کا بڑا آپ کے کلام میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے. آپ نے اپنی کتاب جذبوں کی زبان ان کے نام قانون بھی کی ہے. مطلب کچھ ان کے بارے میں بتائیے کہ وہ کیا پاکستان کوارٹر میں ان کی دکان تھی. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید آخری عمر میں ڈاکخانے لیاقت آباد پہ کہیں نہیں ان کا گھر تھا وہاں ڈاکخانے پہ گھر تھا. وہ کبھی کبھی جاتے تھے نا، لیکن رہتے تھے وہیں، وہ دکان پہ ہی رہتے تھے. ہاں کبھی کبھی گھر چلے جاتے. اب بھی ہے ان کا گھر، ان کی بیٹی داماد رہتے ہیں اب بھی ہے. لیاقت آباد ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، ایک لڑکی تھی کنیز فاطمہ، وہ ہے کجو کہتے تھے اسے، اور وہ اب بھی ہے، اور اسی کو وہ مکان دے دیا انہوں نے. بہرحال وہ ان کے بچے اچھے رہتے ہیں. تو شاعری میں جو دسترس آپ کی ہوئی، جو شاعری میں آپ نے اٹھان ہوئی، وہ استاد کے ہاتھوں؟ استاد نے دیکھے نا، استاد تو استاد ہوتا تھا. ان سے رموز شاعری کے نکات شاعری معلوم کیے، انہوں نے سمجھائے کہ یہ بھائی یہ ایتا جلی ہے، ایتا خفی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، بھائی یہ ہے. تو یہ سب باتیں استاد نے بتائیں. پھر کتابیں بھی میں نے پڑھی کچھ. اچھا، کتابیں بھی پڑھی. شاعری کے متعلق جو عروض کے متعلق کتاب وہ بھی میں نے پڑھی، اس سے بھی حاصل کیا. لیکن آدمی کے اندر کا اگر جذبہ ہے آگے بڑھنے کا، اور کوشش تو ضرور کرتا ہے، پھر اللہ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے. اور مجھے یقین ہے اس بات پر کہ اللہ کبھی کسی کی محنت کو رائگاں نہیں کرتا، اور اس نے میری محنت کو رائگاں نہیں کیا. پاکستان ٹوبیکو میں سروس لگ گئی. ہاں، استاد قمر جلالی سے شاعری آپ اصلاح لینے لگے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ مشاعرے تھے اور ہم تھے. یہ جتنی انجمنیں تھیں اس میں جاتے تھے، طرح ہی مشاعرے ہوتے تھے، ہر مصرے میں شعر کہتے تھے. اس سے ہماری مشق ہو گئی. اچھا. ٹھیک ہے. طرح مشاعرے کا مقصد سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے اس کے لیے کہ آدمی کی مشق ہو جاتی ہے، شاعر کی مشق ہو جاتی ہے بحر اور ردیف اور قافیہ باندھنے میں. تو ظاہر میں جب یہاں استاد کا شاگرد تھا اور ہندوستان میں رہتا تھا تو میں نے ایک طریقہ اختیار کیا تھا. وہ ایک طریقہ یہ تھا کہ میں وہاں بھی مشاعرے بہت، علی گڑھ تو ایک ادبی جگہ ہے تو کافی مشاعرے ہوتے تھے. تو میں جاتا تھا مشاعرے میں، جیسے مصرع طرح ہوا مشاعرے میں، کیا میں نے غزل کہہ لی، لیکن میں پڑھتا نہیں تھا کبھی. میں یہ دیکھتا تھا کہ میں نے جو قافیہ جس ردیف کے ساتھ نظم کیا ہے میں نے کیسے کیا ہے، اور جو پڑھ رہا ہے شاید اس نے کیسے کیا ہے. تو میں یہ موازنہ کرتا رہتا تھا. یہی میرے ابتدا کا ایک طریقہ تھا اس زمانے میں. اور جب میں یہاں آیا تو استاد کا شاگرد ہو گیا تو مجھ پہ زیادہ محنت تو نہیں کرنا پڑی. میں تو چونکہ شعر کہتا تھا اور کہتا ہوں، وہ کہتا رہوں گا، کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو استاد نے تھوڑی سی محنت کی. ادیب فاضل آپ نے پاس کر لیا، قمر جلالی صاحب کے شاگرد ہو گئے، پاکستان ٹوبیکو میں آپ کی جاب ہو گئی، پہلی شادی بھی ہو گئی، مشاعروں میں شرکت. کوئی حریفانہ تعلق لوگوں سے، کوئی کسی نے آپ کو روکنے کی کوشش کی ہو؟ یہ تو آج بھی ہے. اسے چھوڑے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ابھرتی ہوئی چیز سے لوگ جیلس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اصول ہے. جی. مجھے اس وقت بھی بہت لوگ پسند کرتے تھے، اور یہ لوگ جو جیل تھے وہ اپنی ٹامک ٹوئیاں مارتے تھے. آج بھی یہی ہے. آج بھی معلوم ہے باہر سے کوئی میرا پروگرام آتا ہے اور کسی اس کے ہاتھ لگ جائے، وہ کہتا ہے کہ وہ بیمار ہیں، کوئی کہتا ہے ہیں ہی نہیں یہاں. جو مجھ تک ڈائریکٹ آ جاتا ہے وہ تو آ جاتا ہے، اور ورنہ وہ منع کر دیتے ہیں. آج بھی وہ حریفانہ اور حسد کا جذبہ، یہ چشمک تو ہمیشہ رہی ہے. بھائی دیکھیں نا، داغ میں رہی، غالب میں رہی، فلاں میں رہی، ذوق میں رہی، سب میں رہی. یہ تو شاعرانہ چشمک تو چلتی رہتی ہے. لیکن یہ کہ لوگوں کو حسد کی جگہ تجسس ہونا چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں. وہ کون سا مشاعرہ تھا، یا وہ کون سا ایسا واقعہ تھا، یا وہ کون سا موڑ تھا جہاں اعجاز رحمانی بن گئے؟ نہیں، وہ تو بہت سے مشاعرے تھے، لیکن میں آپ سب سے پہلا مشاعرہ بتاتا ہوں. 1981 میں شاید میں دبئی گیا جی، اور اس میں ایک بڑی ٹیم ہندوستان اور پاکستان کی تھی. یہ اس کا افتتاح ہوا تھا انٹر کانٹیننٹل ہوٹل کا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے مشاعرہ رکھا تھا. تو اس میں رئیس امروی، شاعر لکھنوی، یہاں کے بڑے بڑے شاعر، فنا نظامی کانپوری، اور کیا نام ہے وہ اپنے خمار، یہ سب تھے. اور یہ رئیس امروی، اور آپ کو وہ جو لاہور میں تھے نا احمد ندیم قاسمی. تو یہ ایسی ایک بڑی ٹیم تھی. تو اب شاید نعت پڑھنے لگے. اس میں جگن ناتھ آزاد بھی تھا، اس ہندوؤں نے بھی نعت پڑھی. مجھ سے کسی نے نہیں کہا. اچھا، آپ جیلس کا عالم دیکھیں. آپ سے نعت پڑھنے کے لیے نہیں کہا. ٹھیک ہے،
نہیں کہا. میں نے کہا بھائی واپسی کا ٹکٹ تو موجود ہے نا, جی ہاں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. خیر مشاعرہ شروع ہوا. اب مقامی شاعر نپٹے غزل کوئی ہوئی. مجھے آپ یقین جانے وہ ویڈیو ہے بھی لوگوں کے پاس, 3 مرتبہ میں نے اس مشاعرے میں پڑھا. اچھا ماشاء اللہ. لوگ میرے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے آٹوگراف کے لیے, اس کے لیے. میں نے پہلی غزل پڑھی, اس نے وہ دھمال کیا, وہ تباہیاں ڈالی کہ چپ رہنے میں جہاں کا زیاں تھا کہنے میں رسوائی تھی. واہ. چپ رہنے میں جہاں کا زیاں تھا کہنے میں رسوائی تھی, ہم نے جس خوشبو کو چاہا وہ خوشبو ہر جائی تھی. واہ 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 واہ. لیکن یہ تو آپ کے انداز میں ہونا چاہیے. یہ وہ تو اپنی جگہ وہ چھوڑے, میں وہاں پہ بات کر لیں. جی جی. مسئلہ یہ ہے کہ اس غزل نے وہ سما باندھا کہ سب کی مٹی کٹ گئی. اور لوگ, اور اس کے بعد تو پھر دبئی جانے کو بے شمار موقع ملے. مجھے ایک دھاک بیٹھ گئی نا, لوگوں پہ ایک اچھا تاثر قائم ہو گیا. پھر میں تین دفعہ تو مشاعرہ پڑھا اور غزلیں پڑھی اسی مشاعرے میں. 3 مرتبہ پڑھا آپ نے اس کے. اچھا یہ ایک چیز یہ کہ آپ کے بارے میں یہ بھی بڑا تاثر ہے کہ آپ رائٹ ونگ کے شاعر ہیں, اور رائٹ ونگ کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو اس لیے پسند کرتے ہیں, پروموٹ کرتے ہیں. تو یہ رائٹ ونگ میں کب سے آپ, مطلب اسلام پسند شعراء کی یا لیکن اسلام پسند شعراء کا مسئلہ نہیں, ہم مسلمان ہیں نہیں پہلے. جی بالکل مسلمان ہیں. تو اسلام سے ہمارا تعلق ہے. جی بالکل ہے. تو پھر نہیں تو یہ آپ یہ جو چشمک ہے آپ, بھائی ہماری کوئی چشمک نہیں ہے, تو ان کی اپنی چشمک ہے. ہم تو کہتے ہیں, ہم تو کافر کو بھی کہتے ہیں کہ اچھی بات کہتا ہے تو اچھی ہے کافر کی بھی. یہ کیا بات ہوئی؟ اب کافر جو اچھے کام کرتے دنیا میں اللہ انہیں سزا نہیں دیتا. کوئی مسلمان کے 2 سزے ہیں, یہاں بھی اور وہاں بھی ہے. کافر کے لیے یہاں دنیا میں ہے. جو لوگ اب انگریز ہیں اچھے کام کرتے ہیں انسان, تو انہیں ترقی دے رہا ہے اللہ. یہ بھی آپ کے لیے آپ کا 81, اس لیے کہ یہ چیزیں تو آپ کی 81 سے پہلے بھی مشہور تھیں کہ آپ رائٹ ونگ کے شاعر ہیں, آپ دائیں بازو کے شاعر ہیں, آپ اسلام پسند شاعر ہیں. ہے نا کسی بازو کے جو, اور ایک وہ ہے جو کسی بازو کے ہیں ہی نہیں, ان کی کیا بات ہے. انہوں نے بھی آپ کے راستے میں رکاوٹیں کوئی رکاوٹیں ڈالتے رہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری رکاوٹیں ہٹا دی. بھائی میں 8 مرتبہ لندن گیا ہوں, 9ویں مرتبہ جاؤں گا. یہ دبئی, بحرین, مسقط, یہ کیا جتنی بھی یہ سب متعدد بار گیا ہوں. کسی نے روک لیا مجھے کیا؟ کوئی بلا آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ٹیلنٹ کو اتنا ظہور دیا. بالکل دیا, وہ اللہ کا فضل ہے. اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. بالکل. بھائی میں تو مسلمان ہوں, میں تو اسی سوچ کا آدمی ہوں, اور یہی سوچوں گا. میں کسی کے لیے کیوں کہوں جب میرا اللہ موجود ہے جو شہرک سے زیادہ نزدیک ہے, میں اس سے نہ کہوں آپ کیا ہیں, آپ کیا ہیں. کوئی وہاں پڑا وہ ہزاروں میل دور سے پکارنے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ میرا تو اللہ میرا موجود میرے ساتھ ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, تو مسلمان ہونے کے ناطے کچھ تو مسلمانی کا حق ادا کرو. بالکل صحیح. پہلی کتاب کب آئی آپ کی, اور پہلی کتاب کون سی؟ سن 72 میں. سن 72 میں آپ نے پہلی کتاب کی. ہم اس پر پہلی کتاب سے آپ کو گفتگو کریں گے, لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد.